آپ اپنے آپ کو یا آپ کے اساتذہ آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھتے ہیں؟ دیکھیں انسان ہے، تھک جاتا ہے، اس کے اوپر کافی سارے خیالات ہوتے ہیں، کبھی کوئی بھی سوچ حاوی آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میری امی نے، پہلے امی سے آتا ہوں میں پھر اساتذہ پہ، انہوں نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ جب ایسی صورت تھی کہ جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں تو ہمیشہ قرآن کو اپنا ہتھیار بنائیں، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے قرآن کو ہمیشہ اپنا ہتھیار بنانا۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہمیشہ میرے دل و دماغ میں جو ہے گونجتے رہتے ہیں۔ تو در حقیقت قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی سورس ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کو موٹیویشن دے۔ بالکل۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، میں آپ کو پرسنل اب اپنی کیفیت بتاتا ہوں، ہر انسان کے ساتھ اس میں تجربہ الگ ہو سکتا ہے۔ مجھے جب موٹیویشن کی ضرورت ہوتی تو بعض ہمارے علماء ندوۃ العلماء میں ایسے تھے کہ میں صرف انہیں دیکھنے جاتا تھا، اچھا، یعنی انہیں دیکھ کر ایک قوت ملتی تھی، انہیں دیکھ کر ایک موٹیویشن ملتی تھی۔ میں باقاعدہ جب بھی ڈاؤن فیل کرتا تھا ندوۃ العلماء میں اور مجھے معلوم چلتا تھا کہ بھئی فلاں شیخ تشریف لا چکے ہیں اپنے آفس میں جاتا تھا اور بس پردہ ہٹاتا یا دروازہ ہلکا سا کھولتا تاکہ وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو، میں انہیں دیکھتا تھا۔ اور صرف دیکھنے سے، چونکہ ہمارے علماء کی زندگی جو ہے وہ مطلب غیر معمولی ہوتی ہے اس انداز میں کہ ہم جو دین کا تصور ہمارے پاس ہے اور جو پریکٹیکلی ہمارے علماء حق جس طرح دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایسی روحانی قوت اللہ انہیں عطا کرتا ہے دین پر چلنے کے نتیجے میں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے نتیجے میں، کہ اسے میں تو کم از کم اپنے الفاظ کے ذریعے ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ تو صرف ان علماء کے ساتھ رہنا اور ان کے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھ جانا، ان کی مجلس میں اور ان کی چند باتوں کو سن لینا، اس سے ہی مجھے اتنی قوت مل جاتی تھی کہ پھر مجھے کسی بڑی یعنی موٹیویشن کے لیے کوئی مجھے موٹیویشنل اسپیکر کو سننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور یہ ہمارے علماء کرام کی خصوصیت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا مرحلہ آیا جہاں پر کسی میں پریشانی سے گزر رہا ہوں، اسٹریس سے گزر رہا ہوں، تو میں جن اپنے مشائخ کے قریب رہا اور ابھی بھی ہوں، تو میں ان سے تذکرہ کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ شیخ میں ابھی ایسا سوچ رہا ہوں، میرے ساتھ ابھی ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ تو وہ حضرات پھر جب تسلی دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کافی موٹیویشن ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ یعنی کہ کھل کے بات کرتے ہیں اپنے بارے میں، اگر آپ کو نفس سے کچھ مطلب اندرونی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، انسان کی ایک روحانی کیفیت ہے جس کو پوزیٹیو بھی لوگ کہتے ہیں، اور اس میں نفس امارہ بھی ہے ایٹ سیم ٹائم۔ تو جب نفس میں انسان کسی چیز سے اسٹرگل کر رہا ہو، خیر ویسے تو آج کل آپ کی ایک شہرت والی زندگی بھی ہے، اس کا نفس پہ کیا اثر ہے، اس سوال پہ بھی آئیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن اس کو آپ پہلے کلیئر کر دیں کہ نفس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ والدین سے ذکر کرتے ہیں یا اس انسان سے ذکر کرنا چاہیے جس کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ نفس کے بارے میں علم بہتر جانتا ہے؟ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن سے کس حد تک اور کس اعتبار سے قریب ہیں۔ ظاہر ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں شیئر کرنا چاہیے، مثال کے طور پہ نفس سے ریلیٹڈ جو چیزیں آتی ہیں تو میں اپنے بعض مخصوص علماء کرام اور جو مشائخ ہیں ہمارے، ان سے تذکرہ کرتا ہوں کہ حضرت مجھے ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضرت یہ واقعہ پیش آیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو ان حضرات کے پاس چونکہ کتاب و سنت کا علم بھی ہوتا ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے، اور وہ خود ان مراحل سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، تو پھر میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ایسے تجربے سے ہوتا ہے، دنیاوی امور سے ریلیٹڈ، یا اس کا خاص تعلق انسان کے اپنے تجربے سے ہوتا ہے، تو میں اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر اس میں بھی کون سی چیز ہے جو میں والدہ کی طرف رجوع کروں، اور کس چیز کو لے کر میں والد کی طرف رجوع کروں، اور کس چیز کو لے کر اپنی بہنوں کی طرف رجوع کروں۔ میری 2 بہنیں ہیں الحمدللہ، اور دونوں، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور دوسری سائیکالوجسٹ ہیں اللہ کے فضل سے، تو دونوں کے ساتھ الحمدللہ میرے بہت اچھے وہ رہتے ہیں، تعلقات ہیں، اور ہونے بھی چاہیے جو سبلنگز کے درمیان ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اپنی بہنوں سے ہی تذکرہ کرتا ہوں، انہیں سے مشورہ کرتا ہوں، والدین سے بھی نہیں کرتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف والدہ سے کرتا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف والد صاحب سے کرتا ہوں، تو اٹ ڈیپینڈس۔ ایک شخصیت جو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہوں، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، ان میں آپ کے والدین میں سے بھی کوئی ہو سکتے ہیں، آپ کی بہنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے اساتذہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ ذکر کرنا چاہیں، دیکھیں دوسروں کو ناراض کیے بغیر۔
بیسٹ فرینڈ کے اعتبار سے تو میں نہیں سمجھتا کہ فیملی سے زیادہ والدین اور بہنوں سے زیادہ کوئی اور ان میں بھی ایک تو ہوتا ہے امی. ماشاء اللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو سلامت رکھیں اور تمام فیملی کو، ایون آپ کے اساتذہ کو. تو شہرت کے سوال سے پہلے ایک سوال، اس کے بعد ڈائریکٹ ہم لوگ شہرت والے سوال اور وہ سوالات جو لوگوں کو سننے کا مزہ آتا ہے، اگر آپ کمفرٹیبل ہوں گے تو آپ جواب دیں گے یقیناً. قرآن پاک پہ میں سمپل قرآن پاک کا ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن پاک، آپ نے شروع میں فرمایا کہ آپ قرآن پاک کھول کے دیکھتے ہیں جب موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ اگر کسی مسائل میں گرے ہوئے ہیں تو بھی قرآن پاک کھول کے دیکھتے ہیں. تو قرآن پاک پہ میں صرف چاہتا ہوں کہ جو بچے قرآن نہیں پڑھتے یا پھر جو صرف عربک میں پڑھتے ہیں، جو ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، خالصتاً قرآن پاک پہ کوئی ایک میں چاہتا ہوں آپ کے دیکھیں. ایک تو ہمارے یہاں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ امت قرآن سے کٹتی چلی جا رہی ہے، اور پہلے تو قرآن کو سمجھنے، اس کی قراتوں میں جو قراءت ہیں مختلف، اس میں مہارت حاصل کرنے، پھر تفسیر کو پڑھنے کا مزاج ہوا کرتا تھا، پھر وہ ایسے ایسے کم ہو کے صرف تلاوت تک محدود رہا، اور اب تلاوت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں تلاوت اب کب ہوتی ہے؟ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے کہ بھئی 5 ختم ہم کر لیں، 10 ختم کر لیں، اور پورے سال پھر ہم نے قرآن کو رکھا، یا کسی کا انتقال ہو گیا یا نئی دکان لی ہے تو اب قرآن خوانی کے نام پہ قرآن کھول لیا. تو یہ پریکٹیکل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. قرآن کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء کرام نے قرآن کے 6 حقوق بیان کیے ہیں، اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ 6 کے 6 حقوق کی ادائیگی کی وہ کوشش کرے. سب سے پہلی چیز قرآن کریم کا جو حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ ہے اس پر ایمان لانا. کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک یہ پوری کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہے. الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہیں، اس میں کسی بشر کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم جو ہے اللہ کی صفت ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس پر ایمان لانا، اور یہ جو ہے در حقیقت نجات کا واحد ذریعہ ہے. اس کے بعد اب اور کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آخری نبی ہیں، ٹھیک اسی طرح قرآن کریم آخری وحی ہے، وحی الہی ہے. قرآن کریم آخری ورژن آف ریویلیشن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہوا ہے. اب اس پر ہم ایمان لائیں، یہ بنیادی حق ہے جو ہم سب الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں. دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں اور شاعر کی تعظیم کرے وہ تو در حقیقت اس کے دل کے تقوی کی بات ہے. آج ہمارے یہاں ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں، علیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے، کہ قرآن کا احترام بھی باقی نہیں رہا. آپ قرآن کو عام کتابوں کی طرح کوئی کتاب سمجھتے ہیں، یا دیگر مذاہب کی کتابوں کی طرح کتاب سمجھتے ہیں. نہیں، آپ کو یہ در حقیقت ویسٹرن دنیا کی طرف سے پوری پلاننگ یہ رہی کہ اسلام کو بھی ریلیجن کے باکس میں لا کر محدود کر دو، کہ جب آپ اسلام کی بات کریں تو کہیں اچھا ہاں اس کے علاوہ اور بھی تو ریلیجنز ہیں. آپ کو تمام ریلیجن کے صف میں کھڑا کر دیا گیا. ہمیں ہمارے دین کو، حقیقت کیا ہے کہ یہ سارے ادیان باطل ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا تحریف شدہ ہیں. یہ واحد ایک مذہب جو دین ہے اللہ کی طرف سے جو محفوظ ہے اور جو برحق ہے، جس میں انسان کا دخل نہیں ہے، وہ در حقیقت دین اسلام ہے. تو قرآن کریم کی تعظیم بھی ہونی چاہیے، اس کا احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن اس احترام میں غلو بھی نہ ہو، افراد بھی نہ ہو، تفرید بھی نہ ہو. ہمارے ہاں ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ احترام میں اتنا غلو کرتا ہے کہ اچھا بھائی میری کیا حیثیت ہے کہ میں قرآن کو ٹچ کروں، لہٰذا میں پڑھوں گا ہی نہیں، وہی شیلف میں رہنے دو. تو ایسے افراد بھی ہیں، اور ایسے افراد بھی ہیں، اللہ ہدایت دے، تو جو قرآن کا احترام نہیں کرتے ہیں. تو تعظیم، اور اس طرح قرآن کی تعظیم کرنا، احترام کرنا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے، اعتدال کے ساتھ. تیسرا حق قرآن کریم کا اس کی تلاوت کرنا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بعض حضرات کا پورا فوکس جو ہے اس پر ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے. اس پر اتنا فوکس ہے کہ قرآن کی تلاوت کی اہمیت انہوں نے گھٹا دی. کیا فائدہ، آپ تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں پڑھ کر، یعنی آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو تو اس کی میننگ نہیں پتہ ہے، تو تلاوت کر کے کیا فائدہ ہے؟ اس سے اچھا آپ ٹرانسلیشن پڑھیے. تو یہ بھی ایک غلط فکر ہے، تلاوت چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. یہ قرآن کے ایک حق پہ عمل کرنا ہوا. قرآن کے یہ 6 حقوق ہے، سب پر بیک وقت عمل کرنا ہے. تو تیسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. دلیل اتلو ما اوحی الیک جو آیت ہے، اور اس کے علاوہ متعدد آیت ہے قرآن کریم میں جہاں پر تلاوت کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. تو وہاں پر تلاوت کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب قرآنی آیتوں کو پڑھنا ہے،
اس میں یہ چیز مشروط نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو وہ آیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو. اگر سمجھ میں آنا بھی اس میں شامل ہوتا تو الگ سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یتلو علیہم آیاتی، نبی بھیجے گئے یتلو علیہم آیاتی تاکہ ان کو قرآنی آیتوں کی تلاوت کر کے سنائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن کی تعلیم دے. اب تعلیم میں معنی اور تفسیر شامل ہے. تو یہ دونوں جو ہے مقاصد نبوت میں سے ہے. تو تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اہتمام کے ساتھ. قرآن نازل ہوا ہے تلاوت کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے کہ تم تلاوت کرو، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی پر نازل کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرو. تو اس کا معمول ہونا چاہیے. اور یقین جانیے جب انسان اسے معمول بنا لیتا ہے، وہ ایک غیر معمولی برکت اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا ہے، اپنی تجارت میں برکت دیکھتا ہے، اپنے معاملات میں برکت دیکھتا ہے. قرآن کی تلاوت کا نتیجہ ہوتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ 3 پارے پڑھیں، 4 پارے پڑھیں یا 2 دن میں ختم کریں. آپ میں کہتا ہوں ایک ہی آیت پڑھیں نا، شروع تو کریں، گریجولی آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں. 1 آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، جس کو جتنا موقع ملے، لیکن ضرور پڑھیں، تلاوت کریں. چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے سمجھنا. یعنی اب اگر آپ صرف تلاوت کر کے رک جا رہے ہیں، ابھی آپ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن صرف پڑھ لینے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل ہی آپ پر اس لیے کیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں لوگ، اس میں تدبر کریں اور عقل والے اس میں غور و فکر کریں. تو اب آپ بتائیں، ہم جب یہ کہتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے، تو جب آپ اسے سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو آپ ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس سے؟ صحیح بات ہے. تو قرآن کو سمجھنا یہ ایک مستقل قرآن کا حق ہے. افراط و تفریط سے بچیے. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے، صرف تلاوت کریں گے، سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کہی جاتی ہیں والعیاذ باللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف سمجھنا ہی ہے، تلاوت کرنا بیکار ہے. یہ دونوں 2 ایکسٹریم پر ہیں. اعتدال جو نبی کا منہج، صحابہ کا منہج ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن میں تدبر بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک چوتھا حق ہے مستقل قرآن کریم کا. 5واں حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. یہ جو دین ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ محض آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی فلسفہ یا صرف فلسفی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر ہم نے جو ہے گفتگو کر لی اور ہو گیا، ہاں بھئی یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے. نہیں، قرآن عمل کا مطالبہ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے اکثر جگہ پر ایمان کا جہاں جہاں ذکر ہوا ہے، اعمال صالحہ کا ذکر ہوا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو قرآن مطالبہ کرتا ہے اس پر عمل کرنے کا. قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جو کتاب نازل ہوئی، اسے صرف پڑھنا اور صرف سمجھنا نہیں ہے کہ صرف آپ کے پاس انفارمیشن حاصل ہو جائے. انفارمیشن تو ابلیس کے پاس بھی ہے آپ بتائیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے. ہمارے ہاں چلیں ٹھیک ہے، ایسے افراد ہیں جو عمل نہیں کرتے لیکن انکار بھی نہیں کرتے، تو ظاہر ہے مسلمان ہیں وہ، لیکن کوتاہی میں مبتلا ہے. قرآن مطالبہ کرتا ہے ہم سے کہ آپ کو عمل بھی کرنا ہے ایمان کے ساتھ. اور اعمال جب ہم قرآن کے مطابق اپنے ڈھالیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. 6واں حق قرآن کریم کا جو ہمارے علماء نے بیان کیا وہ ہے کہ جس کتاب پر آپ ایمان لے آئے، جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں، جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں، پھر جس پہ آپ عمل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ تک ہو گئی نا جی. لیکن لیکن آپ بھیجے گئے ہیں تمام انسانوں کے لیے. اب اس کتاب کی دعوت کا کام کرنا، اس کتاب کی طرف تمام انسانوں کو بلانا، یہ بھی قرآن کا حق ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو جسے بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ہندوستان والوں کے لیے نہیں، صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں، صرف جزیرۃ العرب اور حجاز والوں کے لیے نہیں، للناس، تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی اشاعت کیجئے. تو قرآن کا یہ حق ہے، 6واں حق، کہ اب ہم دعوت کا کام کریں اور اس قرآن کی نشر و اشاعت میں ہم تعاون کریں. اب کسی بھی اعتبار سے ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہر آدمی مفسر تو نہیں بن سکتا. جو مفسر بن سکتا ہے وہ مفسر بنے،
جو مفسر نہیں بن سکتا اس مفسر کی صحیح تفسیر کو لوگوں تک عام کریں، چاہے ویڈیوز کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے یا پیمفلٹس کے ذریعے یا ریکارڈنگز کے ذریعے، یا کسی کو اپنے ساتھ کسی تفسیر کی مجلس میں لا کر، حدیث کی مجلس میں لا کر، دین کی مجلس میں لا کر کسی بھی طرح تعاون کریں کہ آپ اور ہم ذریعہ بنیں کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ تمام انسانوں تک پہنچے۔ یہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، نہیں، اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للمسلمین ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کی کتاب ہے، یہ ہندوؤں کی بھی کتاب ہے، یہ کرسچنز کے لیے بھی کتاب ہے، یہ یہودیوں کے لیے بھی کتاب ہے، ہر ایک کے لیے کتاب ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس سے استفادہ مسلمان کرتے ہیں، باقی انکار کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سب تک پہنچائے کہ پوری انسانیت کو ہم کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں اور جنت کی طرف لے جائیں۔ یہ داعیانہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ دشمنی والا نہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے جائیں جہنم میں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو ایک آگ جلائے اور جو پروانے ہوتے ہیں آگ کو دیکھ کر اس کی طرف آنے لگتے ہیں، انہیں تو روشنی نظر آ رہی، انہیں نہیں معلوم کہ وہ قریب جائیں گے تو جل جائیں گے، اور وہ انسان جو ہے ان پروانوں کو دور کرتا چلا جائے، وہاں سے بچائے۔ میری مثال یہ ہے اس شخص کی طرح ہے جو آگ کی طرف کودتا چلا جا رہا ہے اور جو ہے میں اسے کمر سے پکڑ کر اسے دور کر رہا ہوں اس آگ سے۔ تو یہ محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہے نا۔ اب آپ بتائیں اگر کسی سے دشمنی ہو تو کہیں گے بھائی اسے دعوت نہ دو، جائے جہنم میں۔ لیکن اگر ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، میں اکثر غیر مسلموں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کو اسلام کی دعوت دینا یہ ہماری محبت کی دلیل ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جائیں، ہم چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ نعمتوں میں جنت میں رہیں۔ تو یہ 6 کے 6 حقوق ہیں جو قرآن کریم کے علماء کرام نے بیان کی ہیں الگ الگ احادیث اور آیتوں کو سامنے رکھ کر۔ تو ان سب پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور جب ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو یقین جانیے صحیح معنی میں اللہ سے ہمیں جو ہے تقرب حاصل ہوگا۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، فلاں ملفوظات پڑھیں گے، فلاں یہ پڑھیں گے، فلاں وہ پڑھیں گے، سب کی اپنی اہمیت، میں نہیں کہہ رہا بزرگوں کے ملفوظات میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی اہمیت اوپر ہے، اس کو جانیں۔ ظاہر ہے یعنی آپ اس چیز کو چھوڑ کر سیکنڈری چیزوں کو پرائمری چیز بنا دیں تو یہ تو حماقت ہے نا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ فرض نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، 5 وقت کی فرائض چھوڑ رہے ہیں، رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، تو اسے تو حماقت کہا جائے گا کہ بھائی آپ تہجد کے مقابلے میں آپ نے فرائض کو ختم کر دیا۔ یعنی اگر آپ فرض پڑھ رہے ہوتے تہجد نہ پڑھیں تو قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ بالکل۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ کس چیز کا کہاں پہ کیا مقام ہے اور کس کو کس طرح ہمیں ٹریٹ کرنا ہے۔ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے، قرآن کو پہلے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔